نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوٰۃ المصابیح کی حدیث کا عنوان ہے مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجھ سے ملاقات ہوئی۔ میں اس وقت جنبی تھا، یعنی ایسا ناپاک جس پر غسل واجب ہو۔ پس آپ نے مجھے ہاتھ سے پکڑا تو میں نے آپ کے ساتھ چلنا شروع کیا حتیٰ کہ آپ بیٹھ گئے۔ چونکہ میں حالت ناپاکی میں تھا اس لیے یہ مناسب معلوم نہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھوں جب تک کہ نہا نہ لوں۔ اس لیے میں وہاں سے چپکے سے اٹھا اور گھر آ کر غسل کر کے پھر خدمت میں حاضر ہوا تو آپ وہیں پر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تم کہاں تھے؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اصل واقعہ ذکر کیا کہ میں ناپاک تھا اس لیے چلا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے غسل کیے بغیر سونا ہو تو وضو کر کے سونا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے رات کو جنابت یعنی ناپاکی ہو جاتی ہے، یعنی احتلام یا جماع سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسی وقت وضو کر کے شرمگاہ کو دھو کر سو جایا کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حالت ناپاکی میں ہوتے اور کھانا کھانے یا سونے کا ارادہ فرماتے تو نماز کے وضو کی طرح وضو کر لیتے تھے۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے 2 مرتبہ جمع کرنے کے درمیان وضو کریں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی اہلیہ سے جمع کرے اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ جمع کرنا چاہے تو وہ ان دونوں کے درمیان وضو کر لے۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے تمام بیویوں سے شب پاشی کے بعد ایک ہی غسل کافی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے صحبت کرنے کے بعد ایک ہی غسل کر لیا کرتے تھے۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے آدمی بغیر طہارت و پاکی کے اللہ کا ذکر کر سکتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر حالت میں خواہ باوضو ہوں یا نہ ہوں اللہ کے ذکر میں مصروف رہا کرتے تھے۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے حالت جنابت میں قرآن نہ پڑھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلاء سے نکل کر وضو سے پہلے ہمیں قرآن کریم پڑھا دیا کرتے تھے اور اسی وقت ہمارے ساتھ گوشت کھا لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کریم پڑھنے سے سوائے جنابت کے کوئی چیز نہیں روکتی تھی۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے جنبی اور حائضہ کے لیے مسجد عبور کرنے کا مسئلہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان گھروں کے دروازے مسجد کے دوسری طرف کر لو، کیونکہ میں حیض والی عورت اور جنبی یعنی ایسا ناپاک شخص جس پر غسل واجب ہو ان کے لیے میں مسجد کو حلال قرار نہیں دیتا، خواہ وہ وہاں ٹھہریں یا وہاں سے گزریں، یہ جائز نہیں ہے۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے جنبی کے گھر فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں تصویر یا کتا یا جنبی ہو یعنی ایسا ناپاک جس پر غسل واجب ہو تو اس گھر میں رحمت و برکت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے صرف پاک شخص ہی قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم راوی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہدایت نامہ عمرو بن حزم کے نام لکھا تھا اس میں یہ حکم بھی تھا کہ قرآن کریم کو پاک لوگ ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے 2 بار جمع کرنے کے درمیان غسل کرنا بہت ہی اچھا ہے۔
حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز اپنی تمام بیویوں کے پاس آئے، یعنی سب سے جمع کیا، اور ہر ایک بیوی سے جمع سے فارغ ہو کر علیحدہ علیحدہ غسل فرمایا۔ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے آخر میں ایک ہی مرتبہ غسل کیوں نہیں کر لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر جمع کے بعد غسل کرنا خوب پاک کر دیتا ہے، نفس کے لیے بہت ہی اچھا ہے اور جسم کو خوب صاف کر دیتا ہے۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے عورت کے غسل کے بچے ہوئے پانی سے وضو منع ہے۔ حضرت حکم بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے غسل یا وضو کے بچے ہوئے پانی سے مرد کو وضو کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے غسل خانے میں پیشاب کرنا منع ہے۔ حضرت حمید حمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک آدمی سے ملا جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح 4 برس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہ چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ عورت مرد کے غسل کے بچے ہوئے پانی سے نہائے یا مرد عورت کے غسل کے بچے ہوئے پانی سے نہائے۔ اگر وہ دونوں اکٹھے ہو کر علیحدہ علیحدہ چلو لے کر نہا لیں تو یہ جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا کہ کوئی آدمی ہر روز کنگھی کرے اور نہانے کی جگہ پیشاب کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔